السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے والے کیس کا آج تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 70 صفحات پر مشتمل اس تفصیلی فیصلے میں وہ تمام سوالات جو گزشتہ 2 ماہ کے دوران اٹھائے جاتے رہے سپریم کورٹ کے اندر سے، الیکشن کمیشن کی جانب سے، پارلیمنٹ کی جانب سے، ان تمام سوالات کا تفصیلی جواب اس فیصلے کے اندر، تفصیلی فیصلے کے اندر موجود ہے، اور آئندہ کے حوالے سے جو واردات ہونے جا رہی ہے اس کو روکنے میں بھی اس فیصلے کا بہت اہم کردار ہوگا۔ اس فیصلے کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے سپریم کورٹ کو کور کرنے والی مایہ ناز رپورٹر مریم نواز خان کو۔ مریم، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ ہم چاہیں گے کہ ظاہر ہے یہ ہماری بیٹ نہیں ہے، تو آپ اس پہ تھوڑا سا جو اس فیصلے کے اندر جو اہم نکات ہیں، جو امپیکٹ ڈال سکتے ہیں، یا وہ تمام جو سوالات اٹھائے جاتے رہے، اعتراضات اٹھائے جاتے رہے، ان کے جوابات ہیں، اس پر تھوڑا سا تفصیلی ادا کیجیے گا۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو لے کر کے پچھلے ایک مہینے سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں جب سے 12 جولائی کا فیصلہ آیا تو 2.5 مہینے سے خاص طور پر بہت سارے اعتراضات اٹھ رہے تھے، قانون سازیاں لانے کی کوشش ہو رہی تھی، انفیکٹ کی بھی گئیں قانون سازیاں، پھر آئینی ترمیم لانے کی کوشش ہوئی، بنیاد یہی 12 جولائی کا ایک فیصلہ ہے۔ تو اس فیصلے کی تفصیلی وجوہات اگر پہلے بھی آ جاتی تو شاید اس پہ اس قسم کے جوابات نہ ہوتے، جتنے تفصیل سے، جتنے باریک انداز میں ہر اس قانون سازی کا، ہر اس اعتراض کا جو ان پر اٹھایا گیا جواب دیا گیا۔ تو آج جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا 70 صفحات پر مشتمل ہے، 122 اس کے پیراگرافز ہیں، جس پیراگراف کو آپ کھول کے پڑھیں آپ کو ایک نئی اس کے اندر جواب یا ایک نیا آنسر ملے گا۔ شروع وہ کرتے ہیں آئین پاکستان سے، اور آپ کو پتہ آئینی ترمیم ان دنوں کتنی زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے بنائی گئی ایک دستاویز ہے، ایک معاہدہ ہے، تو وہ صرف کسی حکومت کا بلو پرنٹ نہیں ہے جس کو وہ بدل دیں۔ تو یہ شروع سے بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے بات، اور اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے حوالے سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہماری جو عوام ہے اس کا اعتماد ہے عدالتوں پر بھی، اداروں پر بھی۔ اگر الیکشن کمیشن اپنی جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے جو کہ انتخابات کرانے کی ہے، وہ جو آئین کے آرٹیکل 218(3) میں درج ہے کہ صاف، شفاف، منصفانہ، غیر جانبدارانہ کرائے گا، اگر وہ نہیں کرا سکتا الیکشن کمیشن تو پھر عوام کا جو اعتماد ہے وہ ان کے اوپر نہیں رہے گا۔ اور ایسی سچویشن کے اندر جو ہمارے آئینی ادارے ہیں ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ بطور اعلیٰ عدالت اگر مداخلت نہیں کرے گی تو عوام کہاں جائے گی۔ پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اگر اپنی بنیادی ذمہ داری سے ہٹ کر ایک جماعت کو، پی ٹی آئی کا نام نہیں درج لیکن وہ کہتے ہیں ایک جماعت کو اگر وہ جو ہے وہ اس کو اس کی جو اپنی حیثیت ہے اس سے محروم کر دے، اس کی پارٹی کا سمبل لے لے، اور اس کے بعد اس کی جو اپنی شناخت ہے وہ ختم کرنے میں لگ جائے بالکل انتخابات سے عین پہلے، تو پھر الیکشن کمیشن اپنا جو بنیادی فرض ہے اس سے منحرف ہو رہا ہے اور اپنی عزت اور اپنی ساکھ بھی کھو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں بہت سخت آبزرویشنز ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری کنٹروورسی شروع ہوئی، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی پچھلے 1.5-2 سال سے ہو رہا ہے آپ لوگوں کو مجھ سے بہت بہتر پتہ ہے، لیکن اس کے بعد جب سے الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ جس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوئیں، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ان تمام تر ایکٹیویٹیز سے آنکھیں بند نہیں کیے ہوئے، بلکہ وہ 15 دسمبر سے جب انتخابی شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ انتخابی شیڈیول اناؤنس ہوتے ہی ان کے انٹر پارٹی الیکشنز کا فیصلہ دیے جانے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے بالکل، تو ہر جگہ ریٹرننگ افسر کا نام الیکشن کمیشن کے ساتھ مینشن کر کے لکھا گیا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ غیر قانونی اقدامات کر کے فیصلے کے اندر ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے جو ایک جماعت ہے اس کو اس کے انتخابی حق سے محروم کیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ کیونکہ بنیادی حق ہے آئین کے اندر، آرٹیکل 17(2) ہے، آرٹیکل 19 ہے، نہ آپ عوام کو محروم کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کسی سیاسی جماعت کو محروم کر سکتے ہیں انتخابی عمل میں شرکت سے۔ پھر انہوں نے جو ساری ظاہر آبزرویشنز ہیں نہ صرف وہ الیکشن کمیشن کو ایک طرح کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے بلکہ ان کے اپنے ساتھی ججز کو بھی کر رہی ہے۔ فیصلے کے اندر وہ یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے جو اپنے ساتھی جج ہیں جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ہے، یوزلی وہ پی ٹی آئی کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ان سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مشاورت کی، ہم نے فیصلہ ایک دفعہ ججمنٹ ریزرو ہو گئی تھی 9 جولائی کو، فیصلہ آیا 12 کو، تو وہ جو 3 دن کی مشاورت تھی نا، وہ کہتے ہیں اس مشاورت میں چیف جسٹس خود بھی رضامند تھے اس بات پر کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی جو انہوں نے خود کی 13 جنوری کو۔ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کی، میں نے تو فیصلے میں نہیں پی ٹی آئی کی جو سیاسی پارٹی کی حیثیت ہے وہ ختم کی تھی۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں اور وہ ریمارکس بھی دیتے رہے کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی، بالکل غلط تشریح کی، اور یہ راستہ بھی چیف جسٹس کو جسٹس اطہر منلہ نے دوران سماعت دکھایا تھا، اس سے پہلے تو وہ اس طرف بھی نہیں جا رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے غلط تشریح کی۔ تو خیر
اب یہ اس اچھا، پوائنٹ یہ تک آ فیصلے گئے. میں لکھا ہے کہ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے مشاورت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسی اس بات پر متفق تھے کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ غلط ہوئی ہیں. بالکل اس بات پہ بھی متفق تھے اور اس بات پہ بھی متفق تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ہمیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. انہیں ٹھیک کرنا چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ کس پوزیشن پہ ہوتے, یعنی ان کو مخصوص نشستیں بھی ملتی, ان کے ممبران سب سے بڑی پارٹی ایک سب سے بڑی جماعت کے طور پر قومی اسمبلی میں بھی ہوتے. تو پی ٹی آئی کے سے متعلق چیف جسٹس کو خود ادراک تھا کہ ان کے ساتھ غلط ہوا, لیکن پھر یہی ججز کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دفعہ بحث مباحثہ کیا. اب مجھے نہیں پتا, ایک لائن لکھی گئی ہے, ایک سطر ہے, اس میں لکھا گیا ہے کہ جو آپ کی اپنی ایگوز ہیں یعنی انا ہے وہ بھلے اس کو ٹھیس پہنچ رہی ہو, بھلے آپ کو جو آپ کا ٹیمپرامنٹ ہے وہ لوز ہو رہا ہو, لیکن آپ کو ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام بھی کرنا چاہیے. اب یہ کس ٹرم میں لکھا گیا ہے, کس وجہ سے لکھا گیا ہے, گاڈ نوز ان میٹنگز میں کیا ہوتا رہا, لیکن یہ لکھا گیا ہے باقاعدہ. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھی ججز کا جو نقطہ نظر تھا نہ اس سے متفق ہو سکے, نہ ہمارے ساتھی ججز ہمارے نقطہ نظر سے متفق ہو سکے. تو اس وجہ سے پھر یہ ہوا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر بھی باقاعدہ کرٹیسزم ہے کہ وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے, چیف جسٹس بھی ایکسیپٹ کرے, جسٹس جمال مندوخیل بھی ایکسیپٹ کرے, لیکن وہ تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی نظریاتی میں شامل ہو گئے, بعد میں وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے. تو یہ 8 جج یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے آنکھیں نہیں بند کر سکتے کہ ان کو کیوں شمولیت اختیار کرنی پڑی پی ٹی آئی نظریاتی میں, جو کہ غیر مقبول جماعت تھی, یا بعد میں سنی اتحاد کونسل میں جس نے انتخابات ہی نہیں لڑے. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب, اور پھر اپنے ساتھی ججز کے بارے میں یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں کوئی لاجک نہیں ہے, آپ فیکچول کوئی لاجک اس میں نہیں ہے کہ آپ ایک بات کر بھی رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جماعت ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو مخصوص نشستیں بھی نہیں مل سکتی. تو اس طرح سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ کم از کم 11 ججز متفق تھے کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے, 13 میں سے 2 تو چلیں بالکل ہی سائڈ میں ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے تو جو بات ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے, بالکل آخر میں جا کے ان کو ڈسکس کیا, شروع سے آخر تک ان کا ذکر نہیں تھا. آخر میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس جو امین الدین خان ہیں ان سے متعلق لکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنے تفصیلی فیصلے میں جو 3 اگست کو جاری ہوا تھا یہ لکھ دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آپ کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں لگتا تو اس پر عمل نہ کریں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ججز کی اس طرح کے ریمارک سے نہ صرف ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ ہوگا متاثر, بلکہ ہماری جو ادارہ ہے سپریم کورٹ کا اس کی بھی ساکھ متاثر ہوتی ہے. یہاں تو ریٹائرڈ ججز کی ججمنٹ کو کوئی اس طرح سے ڈسکس نہیں کرتا, آپ نے حاضر سروس 8 ججز کی ججمنٹ کو اس طرح ڈسکس کر دیا. اور یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں بھی آتا ہے. دیکھیں بالکل آتا ہے مس کنڈکٹ کے زمرے میں, لیکن ان ججز نے ابھی تک جو یہ آج کا فیصلہ آیا ہے اس میں بے شک جو ابھی تک کا حکومتی پلان تھا اس کو تو ضرور متاثر کیا ہے, لیکن ان 8 ججز نے کوشش کی ہے کہ یہ خود کو محدود رکھیں 12 جولائی سے پہلے ہی کی سچویشن سے, اس کے بعد والے سے نہ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیصلے کو متنازع بنانے کی بہت ساری کوششیں یعنی قانونی معاملات کے اوپر انہوں نے جواب دیے, کوئی سیاسی ایشو ٹچ نہیں کیا. لیکن اس سے بھی سیاسی ایشو خود ہی ڈسکس جو ہوگا. مریم نے جو تفصیل کے ساتھ اس فیصلے کے جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کو بتایا, اس میں جب 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہو چکی ہیں. ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا جو کردار رہا ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوال ہے. جو الیکشن کمیشن کا واحد کام تھا انتخابات کروانا, وہ انتخابات صاف شفاف نہیں کروا سکا, اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے بھی اپنے مختصر فیصلے میں بھی کہا تھا, اور اب تفصیلی فیصلے میں بھی ان کے کردار کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے کہ انہوں نے جو الیکشن کروایا ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے, کیونکہ ایک جماعت کو انہوں نے بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا تھا اور ان کا جو حق تھا وہ نہیں دیا گیا. تو جو الیکشن کمیشن کے اوپر جو تنقید ہو رہی تھی, جو الیکشن کمیشن سے متعلق اپوزیشن کی جماعتوں کے تحفظات تھے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے. جو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایک ریفرنس لانے کے لیے ایک بہت بڑا مواد بنا دیا ہے, یہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کی بنیاد پر چیف الیکشن کمشنر اور دیگر جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے, جو کہ یہ حکومت اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی کسی طریقے سے توسیع دے دی جائے. ایک چیز تو یہ طے ہو گئی ہے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس تفصیلی فیصلے کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بتا رہی ہے کہ اگر ہمارے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کیا گیا تو اس کے سخت ترین نتائج ہو سکتے ہیں, الیکشن کمیشن کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. رضوان صاحب, ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے, یہ سپریم کورٹ نہ عمر عطا بندیال صاحب کی سپریم کورٹ ہے, نہ ہی ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسی والی عدالت ہوگی کہ مکمل طور پر سہولت کاری کرے. جسٹس منصور علی شاہ کے پاس جو ہے وہ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ ان کے پاس ایک کارڈ موجود ہے جو وہ کھیلیں گے, اور وہ اسی تفصیلی فیصلے کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ یہ کارڈ شو کریں گے اپنا. لیکن اس کے
علاوہ بھی بہت سارے کارڈز ان کے پاس ابھی موجود ہیں. تو یہ جب تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے تو مریم یہ بھی تو بتائیں کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے, کیونکہ اب آئینی ترمیم کا معاملہ بھی ہے. 63A کی ریویو کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ کچھ ہم خیال بینچز کے ذریعے 63A کا ریویو جو ہے وہ لگا دیا جائے. یہ معاملہ اب کس طریقے سے رکے گا؟ اور دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے ججز کی, اس میں بھی آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس سے بھی ذرا اس پہ بھی پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آئینی ترمیم جو کرنے جا رہے ہیں, واردات جو ڈالنے جا رہے ہیں, وہ کیسے یہ فیصلہ اس کو کیسے روک سکتا ہے؟ دیکھیے آپ کا سوال ہے کہ آئینی ترمیم کا راستہ کیسے روکا, تو ان ججز نے جو یہ فیصلہ دیا, یہ فیصلہ بالکل یہ ہے کہ اس کے اندر ایک رول جو کہ الیکشن ایکٹ کے تحت بنایا گیا تھا, الیکشن کمیشن نے خود بنایا تھا, جس کے اندر یہ تمام تر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں نا, کس طرح سے ریزرو سیٹ دی جاتی ہیں, کس طرح سے باقی جماعتوں کو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے اندر دی, وہ پورا راستہ سپریم کورٹ نے اس رول کو کالعدم قرار دے کے سائٹ پہ کر دیا, میں وہ کالعدم قرار دیا, بالکل کالعدم قرار دے دیا. اور اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جو پورا کا پورا یہ آئینی ترمیم کا پلان تھا, جس میں کہ حکومت نے اسپیکر نے خط لکھا اسی الیکشن کے رول کو اور اسی الیکشن ایکٹ کو جو اس رول کی بنیاد پر ہے بنیاد بنا کر, اب وہ پورے کا پورا قصہ ایک طرح سے ایک رول کالعدم قرار دینے سے چیپٹر کلوز ہو گیا. تو اس میں صرف آسانی کے لیے یہ کہ ان ججز نے, جیسے کہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے کہ مزید جو آپشنز ہیں حکومت کے, جن کو کہ ہر صورت کھیلنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کو پتہ ہے 15 اکتوبر کی ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ دی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے سارا کچھ صاف کرنا ہے, آئینی ترمیم کرنی ہے, ورنہ 10-11 دنوں میں کچھ نہیں ہو سکے گا. تو وہ اب حکومتی پلان, اب جو لڑائی ہے نا وہ آخری مرحلوں میں داخل ہو چکی ہے, ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. چیف جسٹس صاحب بھی بالکل کھل کے آ گئے ہیں اور باقی ججز نے اپنے فیصلے کے ذریعے وہ سب کچھ لکھ دیا ہے جو وہ کر سکتے تھے. اور یہ وہ ساری ڈسکشن ہے جو ہم پہلے سے, جس دن سے فیصلہ محفوظ ہوا تھا, پھر فیصلہ اناؤنس ہوا, تبھی سے کہہ رہے ہیں کہ جب فیصلہ آئے گا تو وہ ان تمام تر نکات پہ ہوگا, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان انتہائی معذرت کے ساتھ وہ چیف جسٹس ہیں, لیکن ان کی دانست, ان کی سمجھ شاید ان ججز کے مقابلے میں جو آئندہ مستقبل میں سپریم کورٹ کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ہیں اس سے کافی پیچھے ہے. تو یہ اسی وجہ سے فیصلے کے اندر میں اتنا اوپنلی کامنٹ کرنا نہیں چاہتا. ایک چاہتا. تو مخصوص نشستوں والا انہوں نے کالعدم قرار دیا, جو طریقہ کار وہ استعمال کر رہے تھے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دے دی جائیں گی, وہ تو یعنی اب دینی اگر نہیں دیں گے تو کنٹمپٹ ہو پڑے گی. بالکل اب تو وہ دے ہی نہیں جا سکتی. بالکل اب نہیں جا سکتی. اگر وہ دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن توہین عدالت کرے گا اور اس کے اوپر کارروائی سپریم کورٹ کر سکتا ہے. وہ راستہ آج بند ہو گیا. دوسرا جو راستہ ہے وہ 63A کا ہے, وہ ریویو 63A کا اگر کرتی ہے تو فلور کراسنگ کی اجازت دے دی جائے گی. تو اس کو راستے کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس کیا ہے؟ میں آسان تھوڑا سا میں ناظرین کے لیے آسان بنانے کے لیے کہ اب یہ راستہ تو ہو گیا بند. آئینی ترمیم کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی جائیں. وفاداریاں تبدیل کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ 63A کے حوالے سے وضاحت دے چکی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. یہ وہ والا فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے نظرثانی درخواست لگ رہی ہے, اور اس میں نظرثانی درخواست میں جو بینچ بنا تھا جو بنانے کے لیے, اس میں جسٹس منصور علی شاہ اٹھ گئے. انہوں نے کہا جی میں بلکہ شرکت ہی نہیں کی, لیکن وہ بینچ بن گیا ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بینچ بنا ہی اس لیے ہے کہ وہ فیصلہ اڑا کے اور پھر لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائی جائیں گی؟ دیکھیے جو کچھ آئینی ترمیم کر کے پچھلے اتوار کو اچیو نہیں کیا جا سکا, وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے براہ راست اچیو کروایا جا رہا ہے. اس وقت سپریم کورٹ نے 63A کا بینچ بنا دیا ہے. آج کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا, جمعے کو حکومت نے آرڈیننس پاس کیا. آرڈیننس پاس ہوتے ہی صدر مملکت نے دستخط کر دیے. صدر مملکت کے دستخط کے بعد وہ 3 رکنی ججز کمیٹی, جس کو چیف جسٹس اپنی بادشاہت ختم کرنے کے زمرے میں کاؤنٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا جمہوری کہتے ہیں, اس ججز کمیٹی کا اجلاس جمعے کو چیف جسٹس نے بلایا. جسٹس امین الدین خان ان کے من مانے جج ہیں. آپ سمجھے کہ شاید چیف جسٹس کو خود سے اتنی وفاداری نہیں ہوگی, وہ تو انکمنگ چیف جسٹس کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں کہ امین الدین خان کو بھی ان سے زیادہ, میں معذرت کے ساتھ وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں, لیکن میں ان کے بارے میں کہتی ہوں کہ وہ واحد جج ہے جو اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے. تو ان سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ ہو نہیں سکتا. قاضی صاحب آپ کو لگتا ہے استعمال کرتے ہیں؟ وہ پھر بھی کر لیتے ہیں, دو ہاتھ آگے وہ کبھی کبھی کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جسٹس امین بالکل ہی ان کی وفاداری میں بھی بہت آگے ہیں. تو جسٹس امین الدین خان ایک بیسٹ کینڈیڈیٹ چیف جسٹس کے لیے بھی تصور کیے جاتے اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے. اب دوسرا راستہ 63A والا ہے. سپریم کورٹ کی اس 3 رکنی ججز کمیٹی کے اندر جسٹس امین کو شامل کیا گیا. جمعے کو اجلاس بلایا گیا, جسٹس منصور شریک نہیں ہوئے. جمعرات کو چیف جسٹس دانستہ طور پر شریک نہیں ہوئے, آرڈیننس ابھی منظور نہیں ہوا تھا. آج پھر اجلاس بلایا گیا. جسٹس منصور علی شاہ تحفظات کا اظہار کر کے ایک خط لکھ کر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ کمیٹی میں شامل ہوئے تھے اجلاس کے اندر,
کمیٹی اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوئے, خط لکھا, تحفظات کا اظہار کیا, چلے گئے. اس کے بعد 2 ججز نے بیٹھ کر چیف جسٹس قاضی فیضیسہ اور جسٹس امین الدین خان, وہ چیف جسٹس قاضی فیضیسہ جو خود کو بہت بڑا جمہوری کہتے ہیں, انہوں نے اس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی, اس میں فیصلے کیے, بینچ بھی بنا دیا. مزے کی بات یہ کہ 18 جولائی کو ایک اسی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں جسٹس منیب اختر تھے. چیف جسٹس قاضی فیضیسہ نے نا اس کے میٹنگ منٹ جاری کیے, شفافیت کی بڑی بات کرتے ہیں وہ. اس میٹنگ منٹ میں انہوں نے اپنا پروپوزڈ بینچ بھی لکھ دیا, لکھا کہ بینچ بنے گا جو 63 کا اوریجنل فیصلہ جسٹس منیب اختر نے لکھا ہے. اس بینچ کے اندر 3 مزید ججز تھے اور وہ تینوں ججز اب نہیں ہیں. تو ان ججز جسٹس مظہر عالم غالباً تھے اور اب وہ ایڈ ہاک جج ہیں تو ان کو بینچ میں شامل کیا گیا ہے, لیکن جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن ریٹائر ہو گئے. چیف جسٹس نے جو بینچ بنایا تھا نا وہ ایڈ ہاک جج لگانے سے بھی پہلے کا تھا, تو انہوں نے اس میں بتایا کہ جسٹس منصور ہوں گے, جسٹس منیب اختر ہوں گے, جسٹس سینیورٹی سے جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال مندو کے لیے چیف جسٹس کے بعد 5 سینئر جج ہیں. آج اب جو انہوں نے بینچ بنایا اس بینچ کے سربراہ خود بن گئے, بالکل مخصوص نشستوں والے معاملے کی طرح. 30 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. بینچ کے اندر شامل کرتے ہیں جسٹس امین الدین خان, تعارف کرا چکے ہم, جسٹس منیب اختر کو, اس کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل اوریجنل بینچ کے اندر بھی تھے, انہوں نے ڈائسنٹ کیا تھا تب, اور اس کے علاوہ جسٹس مظہر عالم کو, وہ بھی اوریجنل بینچ میں تھے. اب اس طرح ایڈ ہاک جج کو شامل کرنا بھی سوال بناتا ہے, اور خود بینچ کا سربراہ بن جانا, اگین الٹیمیٹلی آپ اس کیس کے بینیفیشری خود ہو سکتے ہیں, پھر خود سے اس بینچ میں شامل ہو گئے, بالکل ویسے جیسے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ایک بار پھر آ رہا ہے. یہ وہی تھا جو مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی تھا, اس میں بھی جسٹس منصور چیف جسٹس دونوں کو نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر خیر اب اس بینچ میں بھی خود بھی شامل ہو گئے ہیں اور ان سارے ججز کو بھی بنا لیا. اور سب کو پتہ ہے فیصلہ کیا آنا ہے. فیصلہ کیا آنا ہے. مزے کی بات جسٹس منیب کا اپنا ججمنٹ لکھا ہوا ہے جس سے وہ ابھی تک بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور ہم ان کے ججمنٹ کے کنسیکوینسز ابھی تک دیکھ رہے ہیں. اگر وہ یہ ججمنٹ نہ لکھتے تو ابھی تک یہ حکومت پتہ نہیں کیا کچھ کر چکی ہوتی. تو اب اس حکومت کی میرا یہ خیال ہے کہ اگلے ہفتے چیف جسٹس تو فیصلہ یہ دینا چاہتے ہیں جو حکومتی ترمیم میں لکھا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا لیکن وہ رکن نااہل بھی ہو جائے گا. وہ آلریڈی ڈسکلوز کر چکے ہیں سینٹ میں, گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ یہ ہم فلور کراسنگ کروائیں گے اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اور اس کے بعد یعنی کہ کتنی دیکھیں الائنمنٹ دیکھیں اور فریکوینسی دیکھیں کہ جو حکومت سوچ رہی ہے اس کے اوپر عمل درآمد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں. تو یہ ساری فریکوینسی سامنے, اب اس میں رکاوٹ کیا چیز ڈالے گی؟ اب یہ جو 63A کی نظر ثانی کی اپیل فکس تو ہو گئی ہے, اور پتہ ہی نہیں ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے. فیصلہ کے 4-1 سے نظر آ رہا ہے کہ ہوگا. اصل میں ہم نے شروع میں بات کی نا, اب لڑائی آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی ہے. تو آرڈیننس لائی حکومت جس کے تحت جسٹس امین بنے. اب اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا, کمیٹی کا جو آرڈیننس لانے کا جو معاملہ ہے, آرڈیننس 2 ہائی کورٹس میں چیلنج ہوا ہے, لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ. سندھ ہائی کورٹ کو ہم ویسے ہی وہ ہائی کورٹ کہتے ہیں جس کے اندر نہ وہ والا کوئی خوف نہیں ہے, انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر دینے ہوتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا ذرا مسئلہ تھا, لیکن لاہور ہائی کورٹ میں آج اس آرڈیننس کے خلاف رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے تھے, درخواست پہ اظہر صدیق وغیرہ کی درخواست تھی, اس درخواست پر اعتراضات لگائے تو آج اعتراضات کے ساتھ وہ سماعت ہوئی اس کی. تو جن جج صاحب نے وہ کیس سنا, نہ صرف انہوں نے اعتراضات دور کیے بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم سن سکتے ہیں, بالکل آرڈیننسز کا معاملہ ہائی کورٹ میں ہی آیا کرتا ہے. تو اب وہ اگر کل دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے اور آرڈیننس کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو نہ یہ کمیٹی رہے گی, وہ نہ بانس ہوگا, نہ بانسری بجے گی, نہ بینچ رہے گا. تو بات یہ ہوگی کہ لاہور ہائی کورٹ اگر اس آرڈیننس کو اڑاتی ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو بینچ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا لاہور ہائی کورٹ سے. بالکل ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بینچ کو اڑا دے گی, اور پھر یہ سوال اٹھے گا کہ یہ ہائی کورٹ کیسے کر سکتی ہے. وہ لیٹیگیشن, وہ مسئلے, حکومت کے پاس بھی چیخنے کو بہت کچھ ہوگا. تھوڑی دیر پہلے وفاقی وزیر قانون بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, ان بیچاروں کے پاس زیادہ کچھ کہنے کو نہیں تھا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کھیل نا بہت آخری مرحلوں میں داخل ہو گیا. اب جسٹس منصور علی شاہ نے خط بھی لکھا ہے, اور یقینی طور پر اس خط کے اندر یہی ہے جو بار کاؤنسلز کا بھی تحفظات ہیں کہ بھئی جب آپ نے 3 رکنی ججز کمیٹی بنائی, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کی وجہ سے جسٹس بندیال کے دور میں 4 مہینے عدالت میں آ کے نہیں بیٹھے, چیمبر ورک کیا. اس کے بعد جب خود آئے تو پہلے دن آ کے فل کورٹ بنا کے یہ کیس سنا. اس فل کورٹ کے اندر ہی ان کو اندازہ ہو گیا, انفیکٹ فل کورٹ میں لائیو براڈ کاسٹ میں مانے بھی کہ مجھے تو فل کورٹ ہی نہیں بنانا چاہیے تھا, میرے یہی گلے پڑ گیا. تو اب وہ پوری سچویشن ان کے تب گلے پڑی, پھر جب سال بعد انہیں اندازہ ہوا تو اپنے ہی دوستوں کو, ایک مرتبہ متی اللہ جان نے ٹویٹ کی تھی, اس کی وجہ سے ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ہوا تھا سپریم کورٹ میں, وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بیک سٹیپ کیا ان کے ساتھی ججز نے ریفرنس میں. اب متی صاحب کہا کرتے ہیں کہ چیف جسٹس نے اپنے سارے دوستوں کو بیک سٹیپ کیا, تو یہ وہی ہوا ہے کہ ان کی پیٹھ میں چھڑا گھوم رہے ہیں ان دنوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. وجہ سب کو پتہ ہے, بدنیتی کا عنصر بھی اس میں ہے, لیکن کیونکہ چیف جسٹس کے پاس بے انتہا اختیارات ہیں
اور وہ ان کا استعمال تب تک کریں گے جب تک آخری دن نہیں آ جاتا. بلکہ ہمیں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے اہل خانہ کی جانب سے جب وہ نجی محفلوں میں ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ان پہ مصیبت ہوئی ہوتا تو وہ کہتے ہیں بس 26 کو ہماری جان چھوٹے گی. یہ وہ اپنے احباب کو بتاتے ہیں. اور سامنے ان کا کنڈکٹ یہ ہے کہ جو نہیں لگ رہا نا کیس, جو پچھلے 2 سال سے نہیں لگا, 2.5 سال سے نہیں لگا, وہ اس وقت لگا رہے ہیں کہ حکومت کو کچھ تو دیا جائے کہ اب وہ اتنا بڑا کارڈ آج تفصیلی فیصلے کی صورت کھیل دیا گیا, اور کوئی طریقہ نہیں آئینی ترمیم کا. یہ 2 صورتیں اگلے ہفتے تک اب جو کچھ اس ایک ہفتے میں ہائی کورٹس کر سکیں گی اور جو سپریم کورٹ کے جج کر سکیں گے وہ کریں گے روکنے کا. اور اگلے ہفتے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بینچ بنے اور جسٹس منیب اختر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دے, جیسے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق اپنے ٹائم پر کر دیتے تھے جسٹس بندیال کے بینچز کو ٹھیس پہنچانے کے لیے, یہی حرکتیں باقی وہ جج بھی کرتے رہے جو آج فیصلہ لکھ رہے, تو وہ آپشن بھی ہے جسٹس منیب کے پاس, بینچ ٹوٹتا رہے گا. ایڈ ہاک جج ایک اور بھی ہیں سردار صاحب, بالکل ان کو لگا لیں گے, نعیم اختر افغان صاحب کو ڈال لیں گے, مسرت ہلالی صاحبہ کو کے ڈال پاس لیں اب گے. دن تھوڑے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ رات کو 12 بجے کے بعد بھی عدالتیں کھلی رہیں تو تاکہ میرے لیے جلدی یہ سارا پروسیس ہو. لیکن کھیل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا اور بڑا انٹرسٹنگ اگلا ہفتہ ہونے والا ہے, بلکہ 15 سے پہلے یہ کہانی چلتی رہے گی. ایک طرف سڑکوں پہ معاملات ہیں, ایک طرف عدالتوں میں ہیں, اور ایک دفعہ پارلیمنٹ میں. دیکھیں کہاں جا کے یہ معاملات ختم ہوتے ہیں. مریم بہت شکریہ آپ کا. مریم کا اور وسیم ملک آلریڈی فرام کورٹ روم 1 ایک یوٹیوب کر بھی رہے ہیں, بڑا زبردست پروگرام ہوتا ہے, ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ لازمی سبسکرائب کریں, اور اس کے بعد جو آج ہم نے گفتگو کی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ان کے چینل پہ جا کے سبسکرائب بھی کریں گے اور ان کو دیکھیں گے بھی. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.